تقریر کا عنوان بہت زیادہ کچھ سوچا نہیں تھا، مولا علی کا نام سنا تو میں نے سوچا چلو آج اس سلسلے میں گفتگو کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا. کیا کہتے ہیں؟ حسین ابن علی نے کربلا میں قرآن پڑھ کر نیزے پر حق ادا کر دیا. اقبال کہتا ہے میں ان سے کہتا ہوں یہ بات ادھوری ہے، یہ پوری بات نہیں. بات پوری یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا، فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا، پھر حسین نے کربلا میں قرآن پڑھ کے حق ادا ہونے کا حق ادا کیا، شہزادہ ہونے کا بیٹا. اس کا مطلب صاف صاف ہے 90% ہندوستان میں شکایتیں آ رہی ہیں، اس میں سے مسلمان شامل نہیں، غیر مسلم بھی شامل ہیں، کہ ان کے بچے ان کا کہنا نہیں مانتے. اچھا کتنا بڑا دھکا لگتا ہے آدمی کو جب اس کا بیٹا جوان ہو کے اسے ذلیل کرتا ہے، جسے پوری زندگی اس نے سینچا سوارا پڑھایا لکھایا، اور پھر ایک دن کھڑے ہو کے وہ کہتا ہے تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، بدتمیزی کرتا ہے. کتنا دل ٹوٹتا ہوگا اس وقت. مگر وہ اس بات کے لیے میری بہنیں میری بیٹیاں جب ان کے بیٹے بگڑے، جب ان کے گھر میں کوئی بگڑ جائے تو وہ کیا کرتی ہیں آج بھی؟ وہ کہتی ہیں چلو کوئی تعویذ والے کے پاس چلتے ہیں، اس تعویذ والے سے یہ ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ ایسا میرے بھائیوں ہو سکتا ہے ہو جائے، میں اس کا منکر نہیں، مگر میں تعویذ کی برکتوں کا منکر نہیں. مگر ایک بات عرض کرنا چاہتا تھا آپ سے، وہ بڑے غور سے سنیے گا آپ. حضرت فضیل بن عیاض گھوڑے پر بیٹھ کے جا رہے ہیں، ان کے گھوڑے نے بدکنا شروع کیا. بدکنا سمجھتے ہیں یعنی وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، اس نے ان کا کہنا ماننا بند کر دیا، وہ نافرمانی کرنے لگا گھوڑا. تو آپ نے اس کو وہیں پر روکا، بند کیا اور اس کو باندھا، اور پھر آپ نے وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی اور سجدے میں رونا شروع کر دیا. جیسے ہی آپ روئے ویسے ہی مریدوں نے دیکھا کہ گھوڑا ٹھیک ہوا، آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے چلنے لگے. آپ کے ساتھیوں نے پوچھا حضور یہ گھوڑا پریشان کر رہا تھا تو نماز کی حکمت سمجھ نہیں آئی؟ فرمانے لگے جب گھوڑے نے میری کہنا ماننا بند کیا تو مجھے حضور کی اپنے آقا کی حدیث یاد آ گئی. حضور فرماتے ہیں جب تم اپنے مالک کا کہنا نہیں مانو گے تو جو تمہارے نیچے ہیں وہ تمہارا کہنا نہیں مانیں گے. میں سمجھ گیا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے تو میرا گھوڑا بھی میرا کہنا نہیں مان رہا ہے. پھر میں نے سوچا گھوڑے کو کیا منانا ہے، مناؤں تو پہلے اپنے رب کو منا لوں گا، رب مان جائے گا تو پھر کسی کو منانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو میں پھر اپنے رب کے سامنے جھک گیا اور میں نے کہا میرے مالک ایسی کون سی خطا ہو گئی جو میرا گھوڑا میرا کہنا نہیں مان رہا ہے. اس کا مطلب صاف صاف ہے جب اولاد کہنا نہ مانے، جب بیوی کہنا نہ مانے تو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، پھر اس کے بعد تعویذات والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. پھر آپ مسجد میں جائیے، اللہ کے سامنے سجدہ کیجئے اور اس سے کہیے مالک کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے جو میری بچے میری بیوی میرا کہنا نہیں مان رہے ہیں. میرا ایمان اس بات کو کہتا ہے کہ اگر تو نے اللہ کو راضی کر لیا جو کہ بہت آسان ہے تو پھر تجھے اپنی اولاد کو راضی کرنا نہیں پڑے گا. اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر سب اللہ راضی ہو جائے گا تو بولو اللہ راضی ہو جائے گا تو سب راضی ہو جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ 6 سال کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، 7 سال کا پاگل ہو گیا. اب 7 سال کا بچہ ٹھیک پیدا ہوا ہو پھر پاگل ہو جائے کیوں؟ وہ جو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے موبائل کی وجہ سے پاگل ہوا تھا، ڈاکٹر نے پوچھا تمہاری ماں کہاں ہے؟ سائیکسٹرسٹ نے، نفسیات کا جو ڈاکٹر تھا اس نے پوچھا تیری ماں کہاں ہے؟ کہنے لگا میری ماں اس موبائل کے اندر ہے، اس کے اندر سے نکل کے آئے گی. پھر کہتے رہا باپ کہاں ہے؟ باپ بھی میرا اس کے اندر ہے. توازن کھو بیٹھا. 6 سال کا بچہ، ماں کہہ رہی ہے ہائے میرے بیٹا کیا ہو گیا، میرے بیٹے کیا ہو گیا. میں نے کہا میری بہن سن میں تجھے سمجھاتا ہوں، بیٹا تو اللہ نے سن بچے جانور کے بھی ہوتے ہیں، بھینس کا بچہ
بالکل اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جتنی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے جانور کو اتنا وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اتنا تعلیم ہوتی ہے، یعنی اس کو پتا ہوتا ہے اس کی ماں کون ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، مگر انسان کے بچے کو نہیں پتا ہوتا۔ اگر نہیں روکو گے تو انگارہ بھی ہاتھ میں لے لے گا۔ آپ نے سمجھا میری بات کو نہیں؟ انگارہ بھی ہاتھ میں لے لے گا۔ اب آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے بالکل ماں کو پہچان نہیں رہا ہے، جو پیار دے گا اس کو ماں سمجھ لے گا، جو محبت کرے گا اس کو ماں سمجھ لے گا۔ اب تو نے جب یہ بچہ رویا، حالانکہ جانوروں کے بچے کبھی ایسے نہیں روتے، مگر جب تیرا بچہ رویا تو تو نے اس کو موبائل دے دیا، حالانکہ وہ تجھے چاہتا تھا، تیری صحبت چاہتا تھا کہ تو ادھر تو اسے جس طرف موڑتی وہ اس طرف مڑ جاتا، مگر میری بہن تو نے ایسا کیا نہیں۔ جب وہ رویا تو نے موبائل دے دیا، جب وہ رویا یہاں تک کہ تیرا شوہر بھی گھر پہ آیا وہ بھی موبائل چلاتا رہا۔ دلی میں بچوں سے پوچھا گیا ایک اسکول میں کہ بھئی تم کیا بننا چاہتے ہو، تو تقریباً 1500 بچوں سے انہوں نے پوچھا، تو اس میں سے ایک بچے نے بڑی عجیب بات کہی۔ ایک بچے نے کہا میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، یعنی موبائل بننا چاہتا ہوں۔ تو اس سے پوچھا اس کے ماسٹر نے بیٹے تو ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ کہنے لگا نہ میری ماں مجھ پہ دھیان دے نہ میرا باپ مجھ پہ دھیان دے، میرا باپ شام کو آتا ہے اور موبائل میں لگ جاتا ہے، مجھ سے بات نہیں کرتا، میری ماں بھی پورے دن نہ جانے کہاں کہاں لگی رہتی ہے، موبائل میں لگی رہتی ہے، مگر مجھے وہ کبھی پیار نہیں کرتی، مگر میرے ماں باپ دونوں موبائلوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ان دونوں کے پاس موبائل ہر وقت رہتا ہے۔ توجہ کرنا میری بات پر، اس طرف دیکھو موبائل کا کیسے عادت پڑی معلوم بچے کو، جب بچہ رویا تو خالہ نے بھی موبائل دیا، جب بچہ رویا ماں نے بھی موبائل دیا، جب بچہ رویا بیٹے نے بھی موبائل دیا۔ وہ کہنے لگا میں رو کے کہنے لگا میں جب موبائل بن جاؤں گا تو کم سے کم میرا باپ مجھ سے محبت تو کرنے لگے گا، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ یہ موبائلوں پہ گیم کھیلنے والے کو، یوٹیوب دیکھنے والوں کو کیا پتا کہ جب بچہ سینے پہ آ کے کھیلتا ہے باپ کے تو سینے کو کتنی تسلی ہوتی ہے، اس کو کیا پتا کہ جب بچہ آتا ہے کتنا بھی تھکاوا باپ گھر میں آئے اور جب بچوں کو دیکھتا ہے تو اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مگر وہ بچوں پر اب دھیان نہیں دیا، بچہ ہو گیا پاگل، ماں باپ دونوں رو رہے، ان کا جواب یہی ہے تم نے اس کو موبائل کے حوالے کیا، موبائل کے حوالے ہو گیا، اگر تم نے اس کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کیا ہوتا تو یہ بچہ اللہ رسول کے حوالے، یہ بچہ اللہ اور رسول کے حوالے ہو جاتا، مگر ایسا کیا نہیں، ظلم کر دیا اپنے بچوں پر۔ ادھر دیکھو توجہ کرنا، غور کرنا میری بات پر۔ اچھے نمبروں سے بچے پاس ہوئے لاہور میں، بڑے زمانے پہلے کی بات ہے، تو ڈاکٹروں نے جو ان کے اساتذہ تھے انہوں نے کہا کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک نے کہا میں بننا چاہتا ہوں سائیکسٹرسٹ، ایک نے کہا میں بننا چاہتا ہوں فوج میں جانا چاہتا ہوں، ایک نے کہا ڈاکٹر، ایک نے کچھ۔ ایک بچہ بڑا خوبصورت کھڑا تھا، سب سے اچھے نمبر بھی اسی کے آئے تھے، پوچھا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ بولا ہی نہیں، بولو نا، تو رونے لگا۔ کہا بیٹے رو مت، میں تمہیں پڑھاؤں گا، تم غریب باپ کی اولاد ہو مجھے پتا ہے، مگر تم اپنا دل تھوڑا نہ کرو، بولو بننا کیا چاہتے ہو؟ بولا آپ بنا دیں گے؟ کہاں؟ کہ میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں، آپ بنا دیں گے؟ تو ماسٹر بولا بیٹے صحابی تو میں نہیں بنا سکتا، تجھے پتا ہے صحابی کسے کہتے ہیں؟ کہاں؟ میری ماں روز مجھے باتیں سناتی ہے ابو بکر صدیق کی، کہ کیسے ابو بکر نے اپنا سارا کاروبار حضور پر قربان کر دیا، کیسے ابو بکر نے حضور کو اپنے کاندھوں پہ بٹھال کے غار ثور چڑھایا۔ میری ماں بتاتی ہے کہ کیسے بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے تھے، میری ماں بتاتی ہے کیسے سلمان فارسی در در کی ٹھوکریں پا کے مدینے پہنچاتا اور حضور کو پایا تھا۔ میری ماں یہ بھی کہتی ہے ماسٹر صاحب کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس سے حضور بہت پیار کرتے ہیں۔ بچہ بولا مجھے ایسی بنا دو جس سے مصطفیٰ پیار کرنے لگے۔ ماسٹر نے بچے کو چوما اور کہا بیٹے صحابی تو نہیں بنے گا مگر آدمی بہت بڑا بنے گا۔ وہ بچہ جب بڑا ہوا اس کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا، اسی نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ ادھر دیکھو جب رقص کی محفلیں، جب گھروں میں ناچ گانے کی ٹی وی چل رہی ہو تو پھر قوم کو ٹی وی ہوگی، ایمان تو نہیں ملے گا نا اسے۔ میں بہت سی یہ بتاؤں کون کون سی بات پہ بات کروں مگر پھر بھی کرتا ہوں۔ ایک عورت اپنے آدمی کو لے کے سیوان کے بازار میں گھوم رہی ہے، بچہ اس کی گود میں بیچارے کے مظلوم ہے،
آگے عورت چل رہی ہے، پیچھے یہ چل رہا ہے، چلتے چلتے یہ شام ہو گئی، اس کی خریداری ختم ہوئی، گھر آئی، پڑوسن نے کہا سن تیرا آدمی کبھی اپنی ماں کے ساتھ بازار نہیں گیا نہ اپنی بہن کے ساتھ گیا، مگر تیرے ساتھ جاتا ہے، تو مجھے تانے دے رہی ہو؟ نہیں تانے نہیں دے رہی ہوں، ناراض مت ہو، میری بات سن لے پوری، تیرا آدمی تیری بات مانتا ہے، میں یہ کہنا چاہتی ہوں جو بازار جا سکتا ہے اگر تو چاہے تو وہ مسجد بھی جا سکتا ہے، جلدی تو بولو، وہ مسجد بھی جا سکتا ہے۔ غیر منقسم ہندوستان میں ایک چودھری تھے بڑے مالدار، ان کا نام تھا بازید، یہ پنجاب علاقے، بیویاں تھی ان کی 2، نوکر تھے 100، مطلب بہت زمانے کا، اس زمانے کا مالدار انسان چودھری، اس نے تیسری شادی کر لی، تیسری بیوی ٹھیک مل گئی، کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے، اس کو تیسری ٹھیک ملی، جب تیسری ٹھیک ملی، یہ کیوں کہہ رہا ہوں، وہ نمازی تھی، ٹھیک نہیں تھی، اچھی تھی، بہتر تھی، شاندار تھی، بابرکت جنتی عورت تھی، اس نے اپنے آدمی کو دیکھا نماز نہیں پڑھتا، اس کا بیک گراؤنڈ پورا پھلا نمازی، اس کے بھائی سارے نمازی، اس کا باپ نمازی، اس کا پورا گھر نمازی، یہ سارے بے نمازی، اب اس نے سوچا کہ ان کو نمازی کیسے بنانا چاہیے، اس نے کوئی تانے نہیں دیے کہ تم نماز نہیں پڑھتی، جیسے کچھ عورتیں پڑھی لکھی آ جائیں نا تو پوری زندگی اسی بات کا جھگڑا کرتی ہیں کہ تم جاہل ہو، میں پڑھی لکھی ہوں، لے یہ کون سی بات، تیرے علم نے تجھے ذلیل کر دیا، اگر تو پڑھی لکھی تھی تو اوروں کو بھی پڑھا دیتی، علم بانٹنے سے اور بڑھ جاتا، تو تانے دیتی رہی، تانے نہیں دیے، اس نے ترکیب لگائی، حکمت سے کام لیا، اور حکمت تو مسلمان کا، مومن کا ہتھیار ہے، اس نے سوچا کیسے ان کو بجانا چاہیے نمازی، کیسے بناؤں، اس نے پہلے چودھری سے شروعات کی، اس نے دیکھا کہ نوکر اس کو دودھ لے کے جاتا ہے، 2 بیویوں کے باوجود نوکر دودھ لے کے جاتا ہے، وہ گئی اور نوکر سے بولی تم دودھ لے کے نہیں جاؤ گے، میں لے کے جاؤں گی، اس نے کہا ٹھیک ہے، اب نوکر کی حیثیت ہی کتنی ہے، وہ ہٹ گیا، اس نے دودھ کو تھوڑا سا اسپیشل بنایا، بادام ڈال کے سرخ بنایا، اور پہنچ گئی، کہ لیجیے حضور دودھ پیجئے، اس نے دودھ دیکھا، کہنے لگا تم کیوں لے کے آئیں، میری تو پہلے بھی 2 بیویاں ہیں، وہ کبھی نہیں لے کے آئیں، میرا نوکر میری خدمت کرتے ہیں، آپ کیوں لے کے آئیں، کہنے لگی حضور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میں مخلوق کو کسی کو، مخلوق میں سے مخلوق کو اگر حکم دیتا کہ سجدہ کرو تو میں بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو کرے، آپ کا مقام بہت بڑا ہے، لہٰذا یہ لیجئے آپ دودھ پیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، اس نے دودھ لیا اور پی لیا، اس نے کہا میں ذرا آپ کے پاؤں بھی دبانا چاہتی ہوں، ذرا اجازت دیں، کہا کیوں، کہ میں اپنے گھر پہ اپنے ابا کے پاؤں دباتی تھی، اب آپ کے دباؤں گی، اچھا وہ پاؤں دبانا بھی جانتی تھی، کچھ لوگ پاؤں دبائیں تو درد کر دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو اس کے پوائنٹ معلوم ہوتے ہیں، جب دباتے ہیں تو اندر ریلیکس ہونے لگتا ہے، اس نے وہ پوائنٹ اس کے چھوئے، اور جب اس کو دبانا شروع کیا، اس کو ہلکی ہلکی نیند آنے لگی، یہ بستر پہ سیدھا ہو کے سو گیا، ابھی اس کی نیند کے خراٹے شروع ہوئے، تو یہ آگے بڑھ کے بولی حضور آپ کو نیند آ رہی ہے، اور میں بھی جا رہی ہوں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، مگر اگر آپ اجازت دیں تو صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا دوں۔ کیا بہترین ترکیب ہے کہ پہلے بٹن لگایا ہے، پہلے محبت سے، تو ایک تو چودھری تھا وہ، دوسرا مرد تھا، تیسرا مالدار بھی تھا، تین علامات تکبر کی اس کے اندر، تو مجھے سمجھائے کہ باقیوں سے بے عزتی کر دی ہماری اور آپ کی زبان میں۔ اچھا آپ کی یہ بات کب سمجھ میں آئے گی، جو گالی بکتا ہے وہ بے عزت ہے، بے عزت ہے، یا جو گالی سنتا ہے وہ بے عزت ہے؟ عزت والا کون ہے، جو گالی سن لے وہ، یا جو گالی دے دے وہ؟ بے عزتی کس کی ہوئی، جس نے گالی سنی اس کی ہوئی، یا جس نے گالی دی اس کی ہوئی؟ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، فلاں نے فلاں کی بے عزتی کر دی، ارے جو پٹ کے کچھ نہ بولا وہ عزت والا ہے، جو صبر کر گیا یا جو ساتھ میں گالی دیتا رہا وہ عزت والا ہے۔ جب کوئی مجھے بدتمیزی کرتا ہے تو میں جواب نہیں دیتا، اس کا اپنی بات کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں یہ تجھے اپنے معیار پہ لانا چاہتا ہے، بات حسین نہیں، تو نے اس کے معیار پہ نہیں آنا ہے، یہ گالی دے رہا ہے تو نے نہیں دینی ہے، کتا کاٹے تو بدلے میں اس کے کاٹا نہیں جاتا، خاموش رہنے کا کام ہے، بولنا نہیں ہے، یہ تجھے اپنے معیار اپنے اسٹیٹس میں لانا چاہتا ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ گالی دینے والے کو اللہ نے ذلتیں دی، گالی پکنے والے کو اللہ نے ذلیل کر دیا، اور گالی سننے والوں کو اللہ نے عزتیں دی۔ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں کہ جس ابو جہل نے گالی دی اللہ نے اسے عزتیں نہیں دی، جس ابو بکر نے گالی سن کے دعائیں دی اللہ نے اس کو۔ بدتمیزی کرنے والا تو بدتمیز ہے، یہ الٹی بات ہے، میری عزت کی ہلکی کوئی بھی ختم کر دے گا، نہیں بھائی میری عزت ایسی تو نہیں کہ
کوئی بھی میری عزت خراب کر. اب توجہ کریں میری بات. وہ عورت دوسرے دن بھی آئی, وہ لڑکی, اس نے کوئی راستہ نہیں بدلا, وہ نا امید نہیں ہوئی. اور سن لو, جو اچھے مبلغ اور اچھی مبلغہ ہوتی ہے وہ کبھی نا امید, وہ جاتے رہتے ہیں. وہ گئی, پھر دوسرے دن گئی, چودھری سے کہا لیجئے دودھ. اس نے کہا پھر تم آ گئی, پھر تم نماز کے لیے کہو گی. کہا چودھری صاحب چھوڑو نا, وہ بعد میں دیکھتے ہیں, فی الحال میرا حق تو نہ چھینے مجھ سے, میں آپ کی خادمہ ہوں, بی بی ہوں, لیجئے. اتنی پیار سے اس نے دودھ دیا, اس نے پی لیا, اور پھر بولی پاؤں دبا دوں. اچھا, اس کو بھی کل والے پاؤں کا یاد آیا, اچھے دبائے تھے, پھر دبانے لگا. دباتی رہی. چودھری کو پھر نیند آنے لگی. یہ بولی حضور آپ کو پھر نیند آ رہی ہے اور میں جا رہی ہوں. اور دیکھیں, اگر غصہ نہ کریں, برا نہ مانے, تو چودھری صاحب صبح کو فجر میں اٹھا دوں. لفظ پورے نہیں ہوئے تھے, اتنی زور سے مارا, اس کی پٹی میں پائے میں چارپائی کے منہ لگا, منہ پھٹ گیا اس لڑکی کا, منہ سے خون کے قطرے نیچے گرنے لگے. مگر نہ جانے کتنی نیک باپ کی اولاد تھی, جھکی, اپنا برتن اٹھایا, ایک لفظ بھی نہیں کہا. نہ جانے کیسی ماں ہوگی جس نے ایسی بیٹی کی تربیت کی ہوگی. نہ جانے کتنی شریف عورت تھی وہ, کتنی شرافت والی تھی. ایک لفظ یہ بھی نہیں کہا کہ کہیں میں تو تجھے نمازی بنانا چاہتی ہوں اور تو میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے. پھر مگر آتی رہی, جاتی رہی, آتی رہی, جاتی رہی. ایک ڈیڑھ ہفتے کے بعد چودھری بولا میں تجھ کو گالی بکتا ہوں, تجھ کو مارتا ہوں, تو چودھری کی بیٹی یہ ذلیل ہونے آتی ہے, آخر یہ بتا کہ کیوں آتی ہے, کیا بات ہے. کہنے لگی چودھری میں نمک حرام نہیں ہوں, نمک حلال ہوں. کا کیا مطلب؟ کہ تیرا نمک کھاتی ہوں تو جہنم میں جائے گا, تو کیسے برداشت کروں. چودھری بات یہ ہے کہ جو بے نمازی ہو کے مرے گا اس کو اتنی پیاس لگے گی قیامت کے دن, اس مرتے وقت کہ ساتوں سمندر کا پانی پی لے, اس کی پیاس تو نہیں بجھے گی. اور جو بے نمازی ہوگا قیامت کے دن فرعون کے ساتھ, نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا. اب اپنے شوہر کو میں نمرود اور فرعون کے ساتھ دیکھوں قیامت کے دن, اور اگر تم بے نمازی تو چودھری میری آنے والی نسلیں بھی بے نمازی. میں کیسے برداشت کروں گی کہ میرے بچے بے نمازی ہو کے جہنم میں چلے جائیں, باپ کا اثر پڑ جائے. بس اسی لیے آتی ہوں, تیری گالیاں کھاتی ہوں, مجھے اور کوئی لالچ نہیں چودھری, اور کوئی لالچ نہیں. اللہ اکبر. چودھری کا دل پسیج گیا, دل میں آنکھوں میں آنسو آئے. بولا صبح کو تو مجھے نہیں اٹھانا چودھران, میں تجھ کو اٹھا دوں گا, آپ کو میں اٹھاؤں گا. صبح کو آدمی نے اپنی بیوی کو اٹھا دیا, دونوں اٹھ گئے صبح. اچھا, جب فجر کی نماز میں سجدہ کرنے عورت گئی تو سجدے تو وہ اور بھی کرتی تھی, مگر آج کے سجدے میں اس نے ذرا دل لگایا. میری بہنیں سنیں, میری بیٹیاں سنیں, اس نے دل لگا کے کہا میرے مالک میں کتنی پٹی ہوں, کتنی پٹی گئی ہوں, کتنی تکلیفیں میں نے اٹھائی ہیں, تب اسے یہاں تک لائی ہوں. میرے مالک یہاں تک لانا ہی میرا کام تھا. میں تو کمزور عورت ہوں, دلوں کا بدلنے والا رحیم ہے, اس کا دل بدل دے, اس کے دل کو بدل دینا مالک. ایسی پھوٹ پھوٹ کے روئی وہ, ایسے اس کے آنسو نکلے کہ میرے رب کی رحمتیں جوش میں آ گئیں. اللہ بڑا کریم ہے. اس چودھری کا دل ایسا بدلا, پھر تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑتا تھا. اس نے اپنے گھر میں بڑی سی مسجد بنوائی, اس کے 100 نوکر نمازی, بیبیاں نمازی, علاقے میں نمازی بن گئے لوگ. ایک عورت نے پوری جاگیر کو بدل کے رکھ دیا, پورے علاقے کو بدل کے رکھ دیا. ان دونوں کے درمیان جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کوئی بچہ عام نہیں تھا, بلکہ قطب الاقطاب سلطان محمد باہو تھا, جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریاں, کیلے نہ تسبیح پڑھ کے ہوں, علم پڑھا پر ادب نہ سکھیاں, کیلے نہ علم نہ پڑھ کے ہوں. حضور مفتی اعظم ہند فرمایا کرتے تھے کہ پنجاب میں اتنا بڑا غوث اعظم کا عاشق کوئی گزرا نہیں جتنا سلطان محمد باہو تھا. تو جب ماں باپ نیک پہ ہوتے ہیں تو بچے پھر ولی بن کے پیدا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اے بھائی اہل سنت. اس کا مطلب سمجھے کچھ آپ, بات کا مطلب سمجھے. ایک عورت نے چاہا تو زمانہ, اگر ایک عورت چاہے تو زمانہ اب بھی, اگر تھوڑا سا دھیان دے دے میری بہن, موبائل سے زیادہ قرآن کی طرف آئے, نبی کی طرف آئے. قرآن کیا ہے؟ قرآن شفا ہے. اور یہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ قرآن صرف بدن کی بیماریوں کی شفا نہیں, یہ روحانی بیماریوں کی بھی شفا ہے. ہاتھ میں لے کے ایک آدمی قرآن, ہاتھ میں تلوار چل رہا ہے, اور اس کو کہہ رہا ہے کہ میں اسلام کو ختم کر دوں گا. توجہ ہے, دل لگ رہا ہے آپ لوگوں نے.
دل لگ رہا ہے کہ نہیں؟ اور بولوں تھوڑی دیر یا ختم کر دوں؟ بولو کن لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ دیکھو صاحب، سب کا تو دل میں نہیں لگا سکتا، مگر جس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے اس کا ضرور میری تقریر میں دل لگ جائے گا۔ آج جس کے دل میں خرابی ہے تو اس کے دل کا تو علاج کی ضرورت ہے نا۔ کیا کہا تھا بشیر بد میں؟ ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں۔ ہاں، ایک غالب نے کہا تھا رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سے آگے تو کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ فرمانے لگے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ اور توجہ کرو، ذرا غور کرو، ایک آدمی ہاتھ میں تلوار لے کے مکے میں چل رہا ہے، جوان ہے، 24-25 سال کی عمر اور بہترین جوان، مگر یہ اس وقت اس حال میں کہہ رہا ہے اسلام کو ختم کرنے چلا ہوں، مٹا دوں گا اسلام کو۔ کسی نے پڑوس میں آ کے کہا چھکو لو، ٹھہرو تو، رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ صبر کرو، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے اسلام کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ کہا اسلام کو بعد میں ختم کرنا، اسلام تمہارے گھر میں گھس گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے اسلام اس کے گھر میں گھس جاتا ہے۔ جلدی تو بولو یار، ذرا بولو تو صحیح طرح۔ کہنے لگے سنو عمر، تمہاری بہن فاطمہ ایمان لے آئی۔ عمر بولے اچھا۔ انہوں نے اپنا رخ بدلا اور پھر چلے گئے بہن کے دروازے پہ، تو اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ عمر نے آواز دی، قرآن بند کر دیا، پڑھنے والوں نے قرآن بند کر کے چھپا کے رکھ دیا۔ بہنوئی باہر آئے، آ کر کے بہنوئی جب باہر آئے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے دروازے پہ دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا، کہنے لگے کیا تم ایمان لے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ مسلمان ہو گئے ہو؟ ہاں۔ ایک زور سے گھونسا مارا، زمین پہ گر گیا بہنوئی۔ پھر ایک گھونسا نہیں، 1 2 3 4 5 6 گھونسے پہ گھونسے اتنے مارے ان کے بہنوئی بالکل جو ہے وہ نڈھال ہو گئے۔ اور جب وہ بار بار نڈھال ہو گئے تو بہن آ کے بولی کیا میں تیری سگی بہن نہیں ہوں؟ کیا تو میرا بھائی نہیں ہے؟ کیا یہ بتا، کیا تو مجھے جان سے مارے گا، مجھے بیوہ کرے گا اپنے بہنوئی کو جان سے مار کے؟ بہنوئی کو چھوڑا، زناٹے دار ہاتھ بہن کے منہ پہ مارا۔ ایک تو عمر بڑے طاقتور، پھر بہن عورت، مارا منہ پہ تھپڑ، ایک منہ سے خون کی کلی باہر کو نکلی، دوسرا تھپڑ مارا، خون باہر کو نکلا۔ مارتے مارتے بہنوئی بہن کو گراتے رہے، اور جب دیکھا بہن اٹھ نہیں پا رہی ہے، اتنی مار دیا، اتنا نڈھال کر دیا، مارتے مارتے منہ میں سے خون کی کلی کرنے لگی۔ بولے بتا اسلام چھوڑے گی؟ گری بھی تھی، شیرنی کی طرح اٹھی اور بولی سن عمر، تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں، تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے۔ میں جان تو دے سکتی ہوں مگر اپنا ایمان نہیں دے سکتی۔ یہ اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ کہنے لگی اللہ کے کلام سے، قرآن پڑھنے سے۔ زور سے تو بولو ذرا یار، کیا کرنے سے؟ بولو جلدی بولو، کیا کرنے سے؟ کہنے لگے میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہ تو عمر ابھی ناپاک ہے، پاک ہونا پڑے گا۔ عمر کی بہن پانی لے کر کے آ رہی ہے، پانی بھی ڈال رہی ہے، مگر پانی ڈالتے ڈالتے وہ بھی وہی بات کر رہی ہے، اے میرے مالک، مجھے کتنی بری طرح سے اس نے مارا ہے، نڈھال کر دیا ہے، تو بہترین قدردان ہے میرے رب، میرے بھائی کے دل کو بدل دے۔ بہن نے جب رو رو کے قرآن سنایا، بھائی کا دل بالکل بدلا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ میاں جب تک قرآن نہیں سناتا عمر بن خطاب تھے، اور جب قرآن سنا تو فاروق اعظم بن گئے۔ اقبال کہتا ہے فاطمہ کو قرآن، فاطمہ جب بھی قرآن پڑھا اللہ نے برکت عطا کی، تجھ کو قرآن پڑھنا پڑے گا، کیونکہ جب مکے کی فاطمہ بنت خطاب نے قرآن پڑھا تو اس کے بھائی عمر نے پوری دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھا دیا، اور جب فاطمہ بنت محمد نے جب مدینے میں قرآن پڑھا تو اس کے بھائی حسین، اس کے بیٹے حسین نے پوری دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھا۔ قرآن تو پڑھنا، قرآن تو، جلدی بولو قرآن تو۔ دل لگا آپ لوگ کا؟ نہیں لگ رہا ہے؟ ہلکی ہلکی پھر آزمائش کے لیے بارش ہو رہی، اٹھ کے تو نہیں جائیں گے؟ تھوڑا سا دل لگا کے بولیں انشاءاللہ نہیں جائیں گے، مسکرا کے بولیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھا جانا چاہیے۔ اچھا، لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے
لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا کہنا. آپ ایسا کریں جدھر یہ بارش ہلکی ہلکی آ رہی ہے ادھر سے کرسیاں ہٹا لیں, جب تک چلا سکتے ہیں چلائیے, باقی میں تو ماشاءاللہ آپ کی خدمت کر ہی رہا ہوں. کوئی بات نہیں, آپ پریشان نہ ہو, آپ پریشان نہ ہو. بارش سے کوئی مرتا ورتا نہیں ہے, میں آپ کو صحیح بتاؤں, معلومات کے لیے بتاؤں. اگر بیمار بھی ہو گئے تو یہ بھی گناہ جھڑ جائیں گے انشاءاللہ, ہے نا. کچھ میڈیکل والوں کا بھلا ہو جائے, زور سے تو بولو سبحان اللہ. ویسے بارش رک گئی, دیکھو یہ یہاں پہ ایمان چیک ہوتا ہے جلدی جلدی, ہے نا. انشاءاللہ یہ رک جائے گی. ویسے بارش کو رکوانا نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے ہم اس پہ. اب میری بات سنیے, حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ مولا علی کے صاحبزادے بڑے, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ, وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی امی کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھایا. کس کے ساتھ؟ دسترخوان پر. کیوں؟ کہنے لگے اگر میری ماں کسی چیز کے لیے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھا رہی ہوں اور میں اگر اس کو ہاتھ سے اٹھا لوں تو اس کو میں بے ادبی سمجھتا ہوں, تو یہ بے ادبی نہ ہو جائے, اس وجہ سے میں نے. اس کا مطلب صاف صاف ہے کہ جب تک ماؤں نے قرآن سنائے تھے بچوں کو تب تک تبدیلیاں تھیں, بچوں میں ماں باپ کی عزت کرنے کا ذوق شوق تھا. ابھی یہاں پر یہ پنجاب یونیورسٹی میں, یہ چندی گڑھ میں ایک ویڈیو وائرل ہوا, ایک آدمی اپنی ماں کو مارتا تھا, وہ پروفیسر تھا. اچھا وہ ویڈیو ان کو ثبوت چاہیے نا, تو پولیس نے اس کو خفیہ ریکارڈنگ کروائی ان کے گھر کے باہر دور سے کیمرہ زوم کر کے, تو یہ اپنی ماں کو کمرے میں مارتا ہوا نظر آیا. 80 سال کی بوڑھی بیچاری پٹ پٹ کے گر جاتی تھی, یہ دونوں میاں بیوی مارتے تھے. یہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہے, اس کی بیوی لیکچرار ہے, دونوں بڑے پد پر ہیں یونیورسٹی میں. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جاہل تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے. بولو کوئی کہہ سکتا ہے کہ پڑھے لکھے نہیں تھے؟ آپ میں سے بتائیے, کوئی کہہ سکتا ہے پڑھے لکھے نہیں تھے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. مگر ایک بات یاد رکھنا کہ یہ یہاں فزکس بھی پڑھاتے تھے, کیمسٹری بھی پڑھاتے تھے, جاہل نہیں تھے. مگر یہ بات اب سامنے ظاہر ہو گئی اور اس میں کوئی کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا کی ساری یونیورسٹیاں فزکس, کیمسٹری اور میاں بائیولوجی, میتھمیٹک پڑھاتی ہیں, مگر کوئی بھی یونیورسٹی ماں باپ کا احترام نہیں پڑھاتی. ماں باپ کا احترام صرف میرے نبی کا دین پڑھاتا. میرے نبی کا دین پڑھاتا ہے, یعنی مدرسہ پڑھاتا ہے. اسی وجہ سے کوئی مولانا اپنے ماں باپ کا گستاخ, مگر پھر بھی لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں, محبت کریں ماں باپ سے, پیار کریں ماں باپ سے, عزت کریں ماں باپ کی. اور ماں باپ, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں گے, ان کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیں گے تو قیامت آ جائے. اللہ, یعنی جب اپنے ماں باپ کو لوگ جواب دینے لگیں گے. اچھا آپ کو ڈر تو نہیں ہے بارش سے؟ کہو تو ختم کر دوں تقریر. آپ زیادہ تکلیف میں نہ آئیں, اللہ کا شکر ہے ابھی ہلکے ہلکے ہو رہی بارش, زور سے نہیں ہو رہی, الحمدللہ. بار بار آپ پریشان نہ ہو, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ ابھی دل لگاؤ گے تو زیادہ دل لگے گا. ہاں کربلا میں تو بالکل بارش نہیں ہوئی, تو وہاں وہ امتحان تھا, اور یہاں ہو رہی ہے تو غلام حسین کا امتحان ہو رہا ہے. بارش کا وہاں نہ ہونا امتحان تھا, یہاں ہونا امتحان تھا. تھوڑی دیر بیٹھے عرض کرتا ہوں آپ سے. شاہ احمد نورانی ایک اہل سنت کے بڑے عالم دین گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند کرے. ہمارے یہاں تو معاملات ایسے ہیں, اب کوئی پیر صاحب انتقال کر جائے تو ان کی مغفرت کی ہم نے دعائی ہوتی نہیں دیتی. ہاں اگر دعا کر دو تو لوگ برا مان جاتے ہیں, کیا بھائی آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے پیر صاحب بخشے نہیں جائیں؟ دعا کرنے میں کیا جا رہا ہے, ہو سکے تو درجات بلند ہو جائیں گے, بخشے جائیں گے, ہے نا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ کی؟ مگر میں کبھی مر جاؤں بھائی, میری تو سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جیتے جی میری مغفرت کی دعا کرو, میں مر جاؤں تو بھی دعا کرو. آئیے
تو شاہ احمد نورانی تقریر کر رہے تھے لندن میں. کہاں پہ کر رہے تھے تقریر؟ تو تقریر ماں کی عظمت پہ کر کے باہر کو نکلے تو انگریز نے ان سے سوال کیا کیا آپ کی ماں اب بھی آپ کے ساتھ رہتی ہیں؟ ہم نے سنا ہے آپ اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو شاہ احمد نورانی رونے لگے. کہنے لگے ابھی شاہ احمد اتنا بڑا نہیں ہوا جو اپنی ماں کو اپنے پاس رکھے. ہاں آج بھی اس کی ماں اسے اپنے قدموں میں رکھتی ہے. میں آج بھی اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں. میری ماں آج بھی مجھ پہ برکتیں لٹا رہی ہے. یہ الٹی بات ہے کہ میں نے اپنی ماں کو حج کرا دیا. یار ماں باپ دعا کرتے ہیں تب اللہ حج قبول کرتا ہے. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کرنے گیا تھا. دھیان سے سنیے گا ذرا دھیان سے. کہتے حج کرنے گیا اور میں اپنا سر مڈا کے مینا میں سارے جو ہے وہ ساری چیزیں پوری کر کے حج کی ساری چیزیں. اس کے بعد میں سارے ارکان پورے کر کے دعا مانگ رہا تھا یا اللہ میرا حج قبول کر لے. کہتے اسی مصلے پر مجھے نیند آ گئی. میں سو گیا اور جب میں سویا میری آنکھ لگی تو مجھے حاطب غیب سے آواز آئی اللہ نے سب کے حج قبول کر لیے مگر محمد بن ہارون بلخی کا اللہ نے حج قبول نہیں. کہتے بلخیوں کو ڈھونڈنا میرے لیے مشکل بات نہیں تھی. کہتے قریب میں بلخیوں کے خیمے تھے. میں چلا گیا. میں نے جا کے پوچھا یہاں پہ محمد بن ہارون بلخی کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ تو سارے بلخی لوگ اکٹھا ہو گئے. کہنے لگے وہ سب سے نیک آدمی ہے ہمارے یہاں کا. سب کچھ اللہ کے نام پہ دے چکا ہے. وہی اللہ والا ہے. وہ اس کو ہم جانتے ہیں. وہ اللہ کا نیک بندہ ہے. وہ وہاں بیٹھا ہے. کہتے میں گیا جا کے اس کے پیچھے بیٹھ گیا. اس نے مجھے دیکھا میں نے اس کو دیکھا. اس نے سلام پھیرنے کے بعد کہا السلام علیکم مالک بن دینار. میں نے کہا آپ مجھ کو جانتے ہیں؟ کہا میں یہ بھی جانتا ہوں. آپ کیوں آئے ہو؟ کہا کیوں آیا ہوں؟ کہا آپ یہ بتانے آئے ہو کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. کہا کیسے؟ کہا میں 24 سال سے حج کرنے آ رہا ہوں. احرام باندھ کے کعبے میں جاتا ہوں اور کعبے میں جا کے روتا ہوں. پہلے لوگ روتے تھے کعبے میں جا کے. تصویریں نہیں بناتے تھے. اپنی بیویوں کے ساتھ سیلفیاں نہیں لیتے تھے. بدتمیز بے غیرت بے شرم. وہ کعبے کو کوئی پکنک سینٹر نہیں سمجھتے تھے. وہ وہاں پہ ڈرنے کی جگہ اللہ کا مقدس گھر سمجھ کے جاتے تھے. امام حسن حسین نے 25 حج کیے ہیں مگر پیدل کیے ہیں دونوں بھائیوں نے. پیدل. پوچھا آپ پیدل کیوں آتے ہیں؟ اونٹنی سواری پر کیوں نہیں آتے؟ تو دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے گھر میں ہم سواری پہ بیٹھتے ہوئے جائیں تو اس پہ شرم آتی ہے. اس وجہ سے ہم پیدل حج کرتے ہیں. یہ حسنین کریمین کی باتیں ہیں. اور ہم جیسے گنہگار کبھی کعبہ جائیں تو کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں. کبھی کعبے میں جائیں تو وہاں پہ سیلفیاں نہیں تصویریں نہیں. مجھے میرا بس چلے تو ان بدتمیزوں کو کعبے کے اندر نہ گھسنے دوں. ان سیلفی بازوں کو ان تصویر بنانے والوں کو ان لائیو چلانے والوں کو ان بے غیرتوں کو جو وہاں پر جا کر کے بدتمیزیاں کرتے ہیں. اللہ اکبر. میرے غوث العظم مکے کی کنکری کو چوم لیا کرتے تھے. کسی نے پوچھا اے شیخ آپ مکے کی کنکری کیوں چومتے ہیں؟ فرماتے تھے میرے نانا 53 سال مکے میں چلے ہیں. کیا پتا کون سے پتھر کو میرے نانا کے پاؤں سے نسبت حاصل ہو گئی ہو. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. وہ کہتا ہے میں پھر کعبے میں جاتا ہوں استلام کرتا ہوں پھر میں اس کے بعد طواف شروع کرتا ہوں. رکن یمانی رکن عراقی رکن شامی پر دعائیں مانگتا ہوں. میں حتیم پہ دعا مانگتا ہوں. میں مقام ابراہیم پر رو رو کے دعائیں مانگتا ہوں. اور پھر اس کے بعد میں صفا مروہ کر کے پھر 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھتا ہوں. مینا جاتا ہوں. مینا کے کیمپ میں خوب رو رو کے دعائیں کرتا ہوں. پھر صبح کو 9ویں ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں پہنچتا ہوں. وہاں دعا کرتا ہوں. وہاں دعا مانگنا سنت ہے. بغیر احرام کے دعا مانگنا سنت ہے. یعنی بغیر ٹوپی کے احرام میں دعا مانگنا سنت ہے. اور یہاں پر ایک بار دعا کوئی مانگتا ہے میاں اتنی سخت دھوپ ہوتی ہے کہ 2017 میں لوگ گئے تھے تو انہوں نے دعا مانگی تو آدھا گھنٹے میں ان کو جو ہے وہ آدھا گھنٹے کے اندر ان کو جو ہے نا وہ آدھا گھنٹے میں ان کو چکر آنے لگے اور وہ وہاں سے دھوپ میں سے آ گئے. اور دوسری مرتبہ ہم لوگ گئے 2019 میں حج کرنے تو 45 منٹ میں لوگوں کو چکر آنے لگے. اور سنو میرے نبی نے وہاں دعا مانگی تھی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور دعا مانگ رہے تھے کھڑے ہوئے اور دھوپ میں اور کہتے تھے یا اللہ میری امت کو بخش دے میری امت کو بخش دے. تو دونوں ہاتھ پہلے سینے سے لگا لیے اور 6 گھنٹے لگاتار تپتی ہوئی دھوپ میں میرے آقا کریم ہم گنہگاروں کو دعا مانگتے رہے. ہم گنہگاروں کی بخشش کے لیے دعا مانگتے رہے. وہ کہتا ہے میں عرفات میں رو رو کے دعا مانگتا ہوں. مزدلفہ جاتا ہوں. مزدلفہ میں عصر پڑھ کے جاتا ہوں. مغرب عشاء ملا کے پڑھتا ہوں. پھر وہاں کنکری بینتا ہوں. پھر چلا جاتا ہوں میں رمی پہ رمی کرنے جمرات پر. کہتے ہیں میں کنکری مارتا ہوں. کنکری مار کے کعبے جاتا ہوں. کعبے کا طواف صحیح صفا مروہ دوڑتا ہوں. پھر آتا ہوں مینا. مینا میں جانور قربان کرتا ہوں. اپنا سر مڑواتا ہوں اور دعا کر رہا ہوتا ہوں ایسے ہی بیٹھ کے جیسے اب کر رہا ہوں.
کوئی اللہ کا ولی آتا ہے 24 سال ہو گئے لگاتار مجھے حج کرتے ہوئے، اللہ کا ولی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ میں اپنی ماں کا گستاخ ہوں، میں شراب پیتا تھا، شراب پیتے پیتے ایک دن ماں کے پاس آیا۔ میں نے ابھی جیل کی ایک ڈاکومنٹری پڑھی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے جتنے بھی جیل میں لوگ ہیں 80% لڑکے کہتے تھے کہ ہم غلط دوستوں کی وجہ سے آ گئے۔ غلط دوست نہ بناؤ ورنہ زندگیاں برباد ہو جائیں گی، خراب دوستوں سے دوستی نہ رکھو۔ شرابیوں سے کہتا ہے میری دوستی بڑھ گئی، میں شرابی بن گیا۔ میری ماں روٹی بنا رہی تھی، رمضان کا مہینہ تھا، میں قریب چلا گیا، اماں روٹی دے دے۔ اس نے کہا شرم نہیں آتی، شراب پیتا ہے اور روٹی مانگتا ہے، بے غیرت، تجھ کو رمضان کا حیا نہیں؟ کہتے میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، مجھے غصہ آ گیا۔ کہتے میری ماں کمزور، وہ ایک تھپڑ کھا کے اسی تندور میں گر گئی جس میں روٹی بنا رہی تھی، وہ آگ میں جھلس گئی۔ میں اس کی چیخیں سنتا رہا مگر میں اسے اٹھا نہ پایا چونکہ میں شرابی تھا، گر گیا پیچھے کو۔ میں کہتا ہوں او شراب پینے والے، تو نے اکیلے نے شراب نہیں پی، تو نے اپنے بچوں کی خوشیاں پی لی ملا کے اس میں، تو نے اپنی بیوی کا چین سکون پی لیا، تو نے اس کی زندگی پی لی اس میں ملا کے، تو نے اپنی بیٹی کی بے عزتی کر دی، تو نے اپنی بہن کو داغ لگا دیا، تو نے اپنے باپ کی عزت ختم کر دی۔ او میرے نوجوان، شراب کو کبھی ہاتھ نہ لگا ورنہ تیری بیٹی کو لوگ تانے دیا کریں گے کہ تیرا باپ شرابی تھا، یہ شرابی کی بیٹی ہے۔ تیری بہن کو لوگ تانے دیں گے یہ شرابی کی بیٹی ہے۔ نا 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 میرے دوست، وہ کہتا ہے مجھے لوگوں نے گھسیٹ کے اندر بند کر دیا اور صبح کو میری آنکھ کھلی تو میری بیبی پیکنگ کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہا میں کہا کیوں؟ کہا میں تیرے ساتھ نہیں رہنے والی۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ تو ماں کا قاتل ہے، ماں کو تو نے جان سے مار دیا، جلا کے مارا ہے ظالم تو نے۔ میری ماں مر گئی؟ ہاں مر گئی، 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی تجھے مر گئی۔ وہ جب بارش ہوتی تھی نا سردیوں میں، وہ سردیوں میں جب پیشاب کرتا تھا نا بچہ تو ماں اس کو ہٹا کے اپنے آپ اس کے پیشاب پہ سو جانے والی ہے۔ ماں ایسی ہے، کوئی کسی کے پیشاب پہ سو سکتا ہے مگر ماں سوتی تھی خود بھوکا رہ کے تجھے کھلانے والی، تڑپ تڑپ کے مر گئی اور یہ کہہ کے مری ہے میرے بیٹے کو میری صورت نہ دکھانا، نہ دکھانا میرے بیٹے کو میری صورت، یہ کہہ کے مری ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، ظالم تیرا حج قبول ہو جائے گا۔ ماں کو مار کے آیا، کہتے میں سو گیا، حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا خواب میں، سرکار نے فرمایا او مالک بن دینار تو نے ڈرے ہوئے تو کیوں ڈرا دیا؟ اللہ اس کو بخش دے گا۔ کیوں ڈرایا؟ حضور وہ ماں کا گستاخ ہے، اللہ اس کو بخش دے گا ماں کی بدولت۔ قیامت کے دن ماں دعویٰ کرے گی، حضور فرما رہے ہیں، کہے گی اس نے مجھے جلا کے مارا تھا مالک، میری کیا خطا تھی، میں نے تو اس کا بڑا خیال رکھا تھا، اس نے جلا کے۔ اللہ فرمائے گا جہنم میں ڈالو اس کو، فرشتے جہنم میں گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے۔ ماں کی طرف دیکھ کے کہے گا ماں مؤثر حقیقی اللہ ہے، فاعل حقیقی اللہ ہے۔ آواز دے گا ماں، ماں نہیں سنے گی، آواز دے گا ماں نہیں سنے گی، پھر دے گا ماں، اللہ اس کے دل میں رحم ڈالے گا ماں کے، کہے گی کیوں آواز دیتا ہے، کیوں آواز دیتا ہے؟ کہا ماں میری انگلی جل گئی تھی ایک بار، تو رات بھر کٹورے میں پانی ڈال کے میری انگلی کو جو ہے وہ میری انگلی کے اندر ڈالتی رہی تھی، میں پریشانی میں تھا میری ماں، تو رات بھر روئی تھی، آج تو مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اب معاف نہیں کرے گی۔ ماں اپنے بیٹے کی طرف کو دیکھے گی اور کہے گی مالک میرے بیٹے کو معاف کر دے، میرے لال کو معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلا کے مارا تھا، اس نے تجھ پہ ظلم کیا تھا، ہاں اس نے مجھے جلا کے مارا تھا مگر میرا بیٹا ہے، میرا لال ہے، میرے دل کا چین ہے۔ ہائے ہائے، ماں ماں ہوتی ہے میرے دوست، ماں زندہ ہے، بعد ماں کے مرنے کے اس کی قبر پہ مت رو، جیتے جی اس کے پاس بیٹھا کرو، اس سے باتیں کیا کرو، اس کو جھڑکا نہ کرو، وہ تو بیچاری بوڑھی ہے زیادہ دن نہیں رہے گی، مگر ایک بات یاد رکھنا ماں چلی جائے تو ساری زندگی ویران ہو جاتی ہے۔ اس گھر میں کتنی رونق ہوتی ہے جس میں ماں ہوتی ہے، کمرہ کوئی بھی کتنا بھی خوبصورت بنا لو مگر جس میں ماں بیٹھی ہوتی ہے اس کمرے کی رونق کی الگ ہوتی ہے۔ جہاں باپ بیٹھا ہو، یہ بوڑھا باپ آج ہے تو اس کی قدر کر لو، کر لئے نہیں ہوگا، یہ داڑھی سفید اس کی یوں ہی نہیں ہو گئی، اس نے ساری جوانی تیرے اوپر پھونک دی، اس نے پوری زندگی تجھ پر پھونک دی، تیرے لیے کہاں کہاں نہ گیا مگر تو جیتے جس کی تعظیم نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں کرتا۔ او میرے دوست، میرے بھائی،
24 سال ہو گئے میرے والد کو دنیا سے گئے ہوئے، مگر آج بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ سب تقریر سنتے ہیں مگر میرے باپ نے کبھی میری ایک بھی تقریر نہیں سنی. کاش کہ میرا باپ میری ایک تقریر سن لیتا، اس کا دل کتنا ٹھنڈا ہو جاتا. ایک لڑکے کے میں صافہ باندھ رہا تھا، وہ رونے لگا. میں نے کہا کیوں روتے ہو، مولانا بنے ہو، آج تو عالم بنے ہو اور خوشی کا دن ہے. کہنے لگے میرا باپ مزدوری کر کے کہتا تھا کہ میں تجھے عالم بنانا چاہتا ہوں. 6 مہینے پہلے میرا باپ گزر گیا سید صاحب. میں سوچ رہا ہوں میرا باپ ہوتا تو مجھے عالم بنتے دیکھ لیتا. یار باپ تو باپ ہے. اگر یہ ایک مرتبہ تیری دولت میں بھی دعا کر دے تو میں نہیں جانتا کہ کون سے پیر کی دعا کتنی قبول ہوتی ہے کتنی قبول ہوتی ہے مجھ کو خبر نہیں. میں کسی کا منکر نہیں، مگر میں 100% نہیں کہوں گا کہ آپ نے 50,000 روپے دے کے بھی دعا کرائی تو پیر صاحب نے کتنی دعا کری ہوگی آپ کے لیے. ان کے مرید بہت ہیں، مگر اگر تو نے ماں سے دعا کی ہے تو میرا دل کہتا ہے، اگر ماں سے دعا کروائی ہے باپ سے تو میرا دل کہتا ہے، ماں باپ سے دعا کروانے والے میرا دل کہتا ہے پیر کی دعا کی گارنٹی نہیں، مگر اگر ماں باپ دعا کرے تو میرا ایمان کہتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جیسے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے امتی کے حق میں، ویسے ہی ماں باپ کی دعائیں اپنے بیٹوں کی بچوں کی حق میں دعا قبول ہوتی ہے. کبھی ماں کی خدمت کیا کر، کبھی ماں سے محبت کیا کر، ماں کی قدر کیا کر. یقین جان اگر ماں باپ راضی تو دنیا کے راستے بھی آسان، آخرت کے راستے. آخری باتیں اور کر رہا ہوں، میرا تقریر کا وقت ہونے والا ہے. آخری باتیں کر لوں، آخری باتیں کرتا ہوں. ابھی بڑی بات چل رہی ہے، روز انٹرنیٹ پہ خبریں آتی ہیں خبریں آتی ہیں روز انٹرنیٹ میں. دل لوگوں کے بڑے تڑپ جاتے ہیں، لوگوں کے دل تڑپ جاتے ہیں بڑے. اور خبریں آتی ہیں اتنی لڑکیاں بدل گئیں، اتنی کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئیں. بڑا دل دکھتا ہے نہیں دکھتا ہے؟ وہ ویڈیو جو وائرل ہوتی ہے ان میں دل پریشان ہوتا ہے. مگر پھر ایک بات کہہ رہا ہوں، دل تو پریشان ہے مگر ایک بات بتا رہا ہوں، یہ جو وہ کسی بے غیرت باپ کی لڑکی گئی ہے جس نے اسے دین نہیں سمجھایا تھا، کسی بے غیرت ماں کی لڑکی گئی ہے. ورنہ میرا ایمان ہے جو اسلام سمجھ لیتا ہے وہ اسلام چھوڑتا نہیں. اگر وہ لڑکیاں اسلام سمجھ جاتی تو جان دیتی مگر ایمان نہیں دیتی. ایمان ایمان حضور کی بیٹی. اچھا یہ کوئی میری تقریر نہیں ہے، یہ آپ کو نصیحت ہے یا میری وصیت مان لیجیے، جو دل چاہے مان. کہ جب آپ کی بیٹی 6 سال کی ہو جائے، 7 سال کی، تو اس کے سر پہ دوپٹہ پابندی سے رکھو. اور پھر اس کا اثر یہ ہوگا کہ بڑے ہو کے کبھی وہ بے پردہ نہیں ہوگی. زور سے تو بولو یار، ہوگی پھر کبھی بچپن سے پردہ. اچھا کچھ لڑکیاں بے پردہ، ان کو کوئی فکر نہیں. ہمارے معاشرے میں کچھ لڑکیاں ہیں جن کو کوئی پرواہ، اور کچھ ایسی لڑکیاں ہیں کہ کالج میں جا کے بھی لڑ جاتی. بولو تو صحیح یار. اب دونوں میں فرق کرنا ہوگا نا. ایک کو گھر سے پردہ کرایا گیا ہے، ایک کو بتایا گیا ہے پردہ کیا ہے، ایک کو سمجھایا گیا ہے پردہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی ہیں. قرآن پڑھتے 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 سر سے دوپٹہ نیچے کو گر گیا. جب ان کے سر سے دوپٹہ گرا تو سیدہ فاطمہ نے سر پہ دوپٹہ رکھ دیا. سیدہ زینب نے کہا امی سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ اس وجہ سے میری لاڈلی جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا اس سے نانا ناراض ہو جاتے ہیں. سیدہ زینب روئیں اور روئیں اور روئیں. سیدہ فاطمہ کہنے لگی کیوں روتی ہے میری بیٹی؟ اب تو سب تک گیا. امی جان نانا سے کہہ دینا اس بار معاف کر دیں، اگلی بار گردن کٹ جائے گی مگر میں سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹاؤں گی. کربلا میں سب نے دیکھا کہ اگر حسین کا سجدہ لاجواب تھا تو زینب کا پردہ بھی لاجواب. ہاں توجہ ہے آپ کی نہیں؟ اسلام چھوڑ دے کوئی؟ نہ اسلام نہیں چھوڑ. اسلام سمجھ جائے بس، یہ سمجھا ہی نہیں تو اس کو کیا پتا. اب جس گھر میں بڑا سا LED لگا ہوا ہے، دن بھر ناچ گانا ہوتا ہے، وہ تو برباد کر رہے ہیں اپنے آپ کو، وہ تو اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. جس گھر میں گانے ڈی جے چلے، چاہے میرے گھر میں چلے یا ان کے گھر میں،
دین کسی کے باپ کی جاگیر، دین کسی کی ذاتی وراثت، دین اس کا ہے جو دین کا ہے. جلدی بولو. دین اس کا ہے جو دین کا ہے. حضور کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا. سنو، حضور نے کہا میری بیٹی، ارشاد فرمایا کیا چاند دیکھا ہے میری فاطمہ نے؟ نہ ابا میں نے نہ دیکھا چاند. میری بیٹی کیوں نہیں دیکھا؟ کہا ابا جس چاند پہ غیر محرم کی نظر پڑی ہے اس چاند کو فاطمہ نہیں دیکھنا چاہتی. میرا امام بریلی سے بولا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سال. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت. اس ردائے نزاہت پہ مولا علی فرماتے ہیں، زور سے تو بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ماشاءاللہ پروگرام ہے جشن مولا. ایک حدیث شریف میں نے یہ پڑھی مدینہ شریف میں بیٹھ کے. کہاں بیٹھ کے بولو؟ اور وہ بھی 21ویں رمضان کو پڑھ رہا تھا حدیث شریف. مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا. میری بہنیں سن لیں، اپنے گھر آیا. کہاں پہ آیا بولو؟ کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی، میری بیوی نے دروازہ کھولا، سلام کر دیا. کہتے ہیں 15 دن کے بعد گھر لوٹا تھا. بہترین عورت کون ہے؟ کون ہے بہترین عورت؟ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ. تو سرکار نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جس کا شوہر اس کے گھر آئے، اپنے گھر آئے اور اس پہ نظر پڑے تو اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے. اب یہ عورتیں بڑی بے وقوف ہیں. کچھ جو کپڑے لا کے دیتا ہے اس کو تو کپڑے پہن کے نہیں دکھاتی اور سب کو دکھاتی ہیں. ان کے لیے وہی میلے کچیلے کپڑے، پاؤڈر لپسٹک ان کے لیے جن کا کوئی رول نہیں چہرہ دیکھنے میں، اور جس کو دکھانا ہے اس کے لیے وہی بغیر دھلا ہوا منہ وہی کپڑے دکھاتی ہے. اب بتاؤ محبت بڑے تو بڑے کیسے؟ یہ بتائیے آپ. وہ تعویذ والے کے بعد چلی گئی، میرا آدمی مٹھی میں نہیں آ رہا ہے. پھر میں تجھے مٹھی میں لا دوں گا، ٹینشن کیوں لے رہی ہے؟ اس نے کتنے کا اتنے پیسے لگیں گے. جب میں کسی تعویذ والے کا مخالف نہیں ہوں، کئی تعویذ والے مجھ سے ناراض ہو گئے. میں کہنے لگا میں خراب تعویذ والے کو کہتا ہوں جو جھوٹ بولتا ہے. آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے نا بھائی؟ میں نے در جنت سے رضوان کو پکارا تھا، لو آ گئی رضوانہ. لا حول ولا قوت. ہم نے تو نہیں کہا آپ آئیے، آپ سے ہم نے نہیں کہا. ہم تو ایک بات کہہ رہے ہیں کامنلی. وہ کہہ رہی ہے میرا آدمی مٹھی میں کیسے آئے گا؟ وہ کہے گا 2000 یا 5000 جو بھی اس کی فیس تھی اتنے لگیں گے، اتنے یہ کروں گا وہ کروں گا، تیرا آدمی مٹھی میں آ جائے گا. دونوں کو خبر ہے مٹھی میں آنا وانا کوئی نہیں ہے. جو تعویذ کر رہا ہے اس کی والی تو خود اس کی مٹھی میں نہیں ہے، مگر اس نے پھر بھی تعویذ دے دیا اور تعویذ لے کے یہ چلی گئی کہ کائے مٹھی میں آ جائے گا. پھر تعویذ باندھ لیا. میری بہن تعویذ سے مٹھی میں نہیں آتا. گھر میں برکتیں تعویذوں سے نہیں ہوتی، یہ طریقوں سے ہوتی ہے، وہ بھی نبی کی بیٹی کے طریقے سے. جب شوہر گھر میں آئے تو مسکرا کے سلام کر دیا کر. ایک دنیا کے سارے تعویذ ایک طرف اور نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا طریقہ ایک. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل مولا علی سنت. کہتے ہیں آخری حدیث بیان کراؤں تو دل سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہتا مولا علی میری بیوی نے مسکرا کے سلام کہا. میں نے کہا بھوک لگ رہی ہے. انہوں نے پانی دے دیا. میں پیاس نہیں لگ رہی، بھوک لگ رہی ہے. وہ اندر چلی گئی. میں نے آواز دی فاطمہ کھانا لائے، نہیں آئی. پھر میں نے آواز دی فاطمہ کھانے لائے. کہتے کئی بار آواز دی، اندر سے رونے کی آواز آئی. میں اندر گیا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی بیٹھی ہے، رو رہی ہے. جس کی آنکھ، ناک، چہرہ، ہونٹ، چلنا پھرنا، بولنا، مسکرانا بالکل نبی کی طرح ہے. جب وہ بولتی تھی تو ایسا لگتا تھا آمنہ کا لال بول رہا ہے. جب سیدہ مسکراتی تھی ایسا لگتا تھا اللہ کا رسول مسکرانے لگے ہیں. کہ فاطمہ روتی کیوں ہو؟ کہ بس میرا شوہر کھانا مانگ رہے ہیں آپ اور میں آپ کو کھانا نہیں دے پا رہی ہوں، اسی کا غم ہے. کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا، آج بھی گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے، گھر میں کچھ بنا نہیں. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ لیکن میرے ابا نے کہا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. مولا علی کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں موجود نہیں تھا، کچھ موجود نہیں تھا. فاطمہ روئی تو میں نے کہا آپ اور کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی آپ چلے گئے تھے، میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا. کہتے مولا علی بچوں کی بھوک سن کے میں ریلیکس تھا، مجھے زیادہ باہر نہیں گیا میں بی بی کا سن کے، مگر جب حضور کا سنا بے چین ہو گیا. میں سفر سا بھوکا مگر باغ میں گیا. میں نے کہا مجھ سے کوئی کام لے لو تو اس نے کہا ایک کھجور دیں گے، ایک ڈول پانی دو. کہتے میں نے 17 ڈول نکالے، تھک گیا مگر 17 کھجور لے لی. میں نے چکھ کے نہیں دیکھی.
حضور کے لیے لے کے گیا، میں خود بھوکا تھا، یا رسول اللہ یہ نذرانہ پیش ہے، علی آ گئے جی حضور حاضر ہوں، یہ نذرانہ پیش ہے۔ سرکار نے فرمایا حسن بھوکے ہیں، حسین تیری بی بی فاطمہ بھوکی، حسین علی ان کو نہیں دے کے آئے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ حسن سے زیادہ، حسین سے زیادہ، فاطمہ سے زیادہ علی آپ سے محبت کرتا ہے، یا رسول علی آپ سے محبت کرتا ہے۔ حضور نے دعا کی اللہ میں علی سے راضی ہوں، تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا۔ حضور پھر میرے گھر گئے، کہتے ہیں پہلے کھجور کے اندر سے گٹی نکالی اور حسن کے منہ میں دی، حسن نانا کو دیکھ کے کھجور کھا کے رونے لگے، تو حضور نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، نانا میرے بیٹے یہ دنیا آل محمد کے لیے نہیں ہے، میرے بیٹے نہ میری فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، اللہ اکبر، تو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، تو دل اپنا تھوڑا نہ کر۔ ہم تو پوچھتے ہیں، ہم امی عائشہ فرماتی ہیں حضور کے پیٹ سے پتھر بنتے تھے نا، پتھر جب حضور کے، تو ایک دن دعا کر رہے تھے حضور، تو میں قریب گئی سنوں دیکھوں کیا دعا کر رہے ہیں، تو حضور کیا دعا کر رہے تھے، یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، یا اللہ میری امت، یعنی میں کبھی بھوکا نہ، آپ بھی اس دعا میں قبر ہو میرے نبی کی اس دعا میں۔ اللہ اکبر، میرا امام کہتا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں میرے بھائیوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، نبی پاک کی بیٹی دلہن بن کے حضرت علی کے گھر گئی تو حضرت علی رونے لگے، حضرت علی کہتے ہیں میں روتا دیکھ کے مجھے بولی کیوں روتے ہیں آپ، آج تو آپ دولہا بنے، میں دلہن، آج تو رونے کا دن نہیں، تو میں نے کہا اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ نبی نے آپ کو کتنا صبر سکھایا ہے کہ آپ دلہن بن کے آئی ہیں تو 17 پہمت کی چادر میں دلہن بنی ہے، آپ کو کوئی شکایت نہیں۔ ہر عورت کا، بیٹی کا خیال ہوتا ہے لڑکی کا کہ دلہن بنے تو اچھے کپڑے پہنے، تو سیدہ فاطمہ نے کہا اے میرے سرتاج آپ غم نہ کریں، میرے ابا فرماتے فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ پردے سے راضی ہوتا ہے، اللہ پردے سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا میری بہنیں سن لیں، میری بیٹیاں سن لیں، میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں دین بدل دیا، کوئی نہیں بدل سکتا، ہمارے کئی ایمان، ایمان تو فلسطینیوں کے ہیں۔ کل کی خبر ہے 112 لوگ اور بڑی بھیڑ تھی بھوکوں کی، جب ٹرک آئے تو مسلمان لینے کے لیے پہنچے، تقریباً 50,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، مگر ایک بھی خبر نہیں آئی کہ ایک نے بھی یہودیوں سے ڈر کے اسلام چھوڑا ہو، ایک کی خبر بھی نہیں آئی، بولو آئی خبر ایک کی بھی نہیں آئی۔ کل جب کھانا لینے گئے تو ان پہ بم مار دیا گیا، 112 سے زیادہ شہید ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے چلے گئے، کھانا نہیں ملا، بم ملے، ہمارے دلوں پہ کیا اثر ہوگا؟ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم کر دے میرے مالک۔ وہ 10 سال کے بچے، 10 سال سے نیچے کی عمر کے بچے 12,000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں، عورتیں اپنے بچوں کو اٹھا رہی ہیں، نکال رہی ہیں، ایک عورت کہتی میں نے اپنے بچے کو اٹھایا تو اس کا سر ملا، باقی دھڑ نہیں ملا، صرف سر تھا، دھڑ کا چلا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے۔ وہ آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ لگی تو ہالی ووڈ، بالی ووڈ، پوری دنیا کے لوگ ٹویٹر پہ ایکٹیو ہو گئے، بچاؤ بچاؤ آسٹریلیا کے جنگل کے آگ کو بجاؤ، جانور نہ مر جائیں، مگر ساری دنیا کے مسلمانوں کو پتہ ہے، پوری دنیا جانتی ہے کیسا ظلم ہو رہا ہے، مگر کوئی ان کا نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی نہیں ہے۔ اچھا وہ چاہتے تو بھاگ کے چھوڑ جاتے، فلسطین چھوڑ دیتے، اس سرزمین کو چھوڑ دیتے، مگر انہوں نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے، جان دے دیں گے مگر مسجد اقصی نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے مسجد اقصی نہیں چھوڑی۔ تم سے اپنے محلوں کی مسجدیں نہیں سنبھالی جا رہی، مگر ان میں سے کچھ لڑکیوں کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم برقع اوڑھ کے سوتے ہیں۔ کیا اوڑھ کے سوتے ہیں؟ بولو برقع اوڑھ کے۔ کیوں سوتی ہو برقع اوڑھ کے؟ اس وجہ سے سب تو برقع اتار کے سوتے ہیں، کہ جب بم گرتا ہے گھر ملبہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، ہم یہ سوچ کے سوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو بم گرے جب ہماری لاش نکلے تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، پردے میں ہونی چاہیے۔ ان لڑکیوں میں سے اگر ایک کا جوتا مل جائے تو میں اپنے کفن میں رکھ کے اس کو سو جاؤں۔ کیسی بڑی عورتیں ہیں، میری بہنوں سے کہتا ہوں میری بیٹیوں دنیا چند دن ہے، جوانی ختم ہو جائے گی، میری بیٹیوں قرآن کھول لو، پڑھ لو قرآن، پڑھ لو قرآن، کر لو پردہ، کر لو سجدے، ورنہ یہ امت برباد ہو جائے گی۔ ان بچوں کو اپنے بچاؤ۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، توبہ کر لو اللہ سے، اس سے کہو مالک ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ہم پر اپنا کرم کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہم پہ مہربانی کر دے، تو بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ ایک آدمی تھا اس کا نام کفل تھا، ہر رات ایک نئی لڑکی بلاتا تھا۔ دیکھو میں نے اپنے ہاتھوں سے کتنوں کو دفن کر دیا، میں نے اپنے باپ کو دفن ہوتے دیکھا، رشتہ داروں کو کتنوں کو دفن کرتے، کتنی بہنوں کو دفن ہوتے دیکھا ہے اپنے رشتے کی، اور ایک دن میں بھی دفن ہو جاؤں گا۔ یہ داڑھی کے بال جو سفید ہوتے ہیں نا، یہ موت کی پہلی علامت ہے۔ پھر ہاتھ پیروں میں 40 سال کے بعد کمزوری آنے لگتی ہے، اس کے بعد کچھ اٹھانے کے ڈانٹ ٹوٹنے لگتے ہیں، پھر موت کی ساری علامتیں پوری ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں
5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. قبر میں رکھنے والے کتنے ہیں؟ 4. اور اوپر سے لے رہے ہیں 5ویں کو. اب بالکل نیچے ہے 2 اور اس کے اوپر ہے 2. اب 2 نے لے لیا, اب 5 ہو گئے. 5 نے چوتھے نے 5ویں کو اندر رکھ لیا. پہلے باہر والے نکلے, پھر اندر قبر والے نکل گئے. اب یہ 4 نکل گئے, ایک اندر رہ گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل, ہائے غافل, وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں, 5 چلے جاتے ہیں 4 واپس آتے ہیں, مگر 4 ہمیشہ واپس نہیں آئیں گے. ہم نے بڑے بڑے طاقتوروں کو مرتے دیکھا, امیروں کو مرتے دیکھا, میں نے جوانوں کو مرتے دیکھا, جوانوں لاشوں کو اٹھتے دیکھا. کتنی دن اور رہیں گے؟ یہ توبہ کرو گے میرے دوستو. دیکھو موت قریب آ رہی ہے. کفل نام کا لڑکا ہر رات نئی لڑکی بلاتا ہے. ایک دن ایک لڑکی آ کے رونے لگی. اس نے کہا روتی کیوں ہے؟ حضور فرماتے ہیں اس لڑکی نے رو کے کہا میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے نا تو کبھی اپنا جسم نہ بیچتی. پھر اللہ سے ڈر رہی ہوں مالک مجھے معاف کر دینا, بہن بھائی کی بھوک کی وجہ سے جسم بیچنے آئی ہے. اور یہ کہہ کے کانپ کے روئی, ڈر کے روئی, اے میرے مالک مجھے معاف کر دینا. ایسی روئی, اس کا دل بدل گیا کفل کا, آنسو اس کے نکلے. کفل دل بدل بیٹھا. اللہ جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں, لے پیسے لے. اس کو واپس کر دیا, سارے پیسے دے دیے اس کو. اس سجدے میں گر کے بولا مالک آنکھ کھول گئی میری, میں تو روز بدکاری کرتا ہوں, عزتیں لوٹتا ہوں, ایک دن آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگایا. اے اللہ میں تو بڑا ہی پاپی ہوں, میں تو بڑا ہی گنہگار ہوں, اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں, مجھے معاف کر. مالک میں بڑا بدکار ہوں, لوگ کہتے ہیں میں نہیں بخشا جاؤں گا مگر تو کرم کرنے والا بخش دے. ایسا رویا مر گیا. صبح کو کوئی جنازے اٹھانے والا نہیں ملا, کوئی نہیں ملا. اس کا جنازہ اٹھائیں گے, اس بدکار کا, لڑکیوں کی عزتیں خراب کرتا تھا, کوئی نہیں ملا. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا, اس کے دروازے پر بڑے بڑے لفظوں میں فرشتے لکھ کے آئے ان اللہ قد غفر للکفل. یہ جو کفل ہے نا اسے اللہ نے بخش دیا. کیوں بخشا ہے؟ کیونکہ رات کو اس نے آنسو بہائے تھے. اللہ فرماتا ہے اتنا رو لے کہ تیری آنکھ کا آنسو تیرے گال تک آ جائے, میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. سارے